مسیح کے پاک اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر، اس کی تعریف کرتے ہیں اس قیمتی اور خوبصورت وقت کے لیے جو خداوند نے اپنے فضل سے عطا کیا۔ اس کو مبارک کہتے ہیں۔ گزرے وقت میں اور گزری زندگی میں خدا نے ہمیں اپنی پناہ میں رکھا، اور یہ وقت ہماری زندگی میں بخشا، یہ سویر، یہ صبح، ایک اور دن ہماری زندگی میں بخشا۔ ہم خداوند کے حضور شکر گزار ہیں، خدا باپ کے لیے اور اس بڑی محبت کے لیے، محبت کے اس بڑے پلان کے لیے جہاں پر یہ پلان ہوا کہ بیٹا دنیا میں جائے گا، گناہگار انسان کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے جائے گا، اور لوگ اس کے وسیلہ سے، بیٹے کے وسیلہ سے نجات پائیں گے۔ ہم اس پلان کے لیے، ہم اس خوبصورت وقت کے لیے جس وقت میں یہ پلان کیا گیا، خدا باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یسوع مسیح کے لیے جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، جو ہمارا خداوند ہے، ہم اس کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں، یسوع وہ ہستی ہے جس کے لیے اگر ہم 24 گھنٹے بھی شکر گزاری کرتے رہیں تو ٹائم کم پڑ جائے گا، پر شکر گزاری ابھی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت، زندگی کی ساری نعمتوں، ساری برکتوں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں سے، گھر بار، کاروبار، بزنس، تندرستی، صحت سے بڑھ کر یسوع مسیح ہے ہمارے لیے، کیونکہ سب کچھ اسی کے وسیلہ سے ہے۔ تو خدا باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں یسوع مسیح کے لیے، اور اس بڑے مددگار کے لیے جو ہر روز اور ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور جس سے جب بھی ہم چاہیں الہی گائیڈنس لے لیتے ہیں، الہی رہنمائی لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے۔ خداوند کی تعریف ہو آپ سب کے لیے کہ خداوند نے آپ کو زندگی عطا کی اور آپ کو اس پیج کا حصہ بنایا، تاکہ ہم روز خداوند کے بارے میں باتیں سن سکیں، باتیں جان سکیں، اور خداوند کے وسیلہ سے، یسوع کے نام کے وسیلہ سے کثرت کے ساتھ برکت پائیں، اس رفاقت کے وسیلہ سے، اس محبت کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں۔ خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آپ سب برکت پائیں اور کثرت کی برکت پائیں، اور پھر کثرت پائیں، برکت پائیں، اور آپ کی برکت بنی رہے یسوع کے قادر مطلق نام سے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ خدا تب تک، تواریخ کی کتاب میں لکھا ہے، خدا تب تک تمہارے ساتھ ہے جب تک تم خدا کے ساتھ ہو۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب دنیا کے آخر تک، یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، اور جب یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں بھی دنیا کے آخر تک یسوع مسیح کے ساتھ رہنا ہے۔ اور یسوع مسیح کے ساتھ رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کے کلام میں بنے رہیں، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو آپ بہت سا پھل لاؤ گے، اور اگر تم مجھ میں ہو اور پھل نہیں لاتے تو کاٹ ڈالے جاؤ گے۔ اس لیے وہ آیت کہ جب تک تم خداوند کے ساتھ ہو تب تک خدا تمہارے ساتھ ہے، میں آپ کو آج سب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈالی جب بھی درخت سے ٹوٹتی ہے، وہ پھل لانا تو بڑی دور کی بات، وہ سوکھ جاتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں، اور آپ میں سے بھی اکثر لوگوں نے
اپنی زندگی میں لوگوں کو ڈسٹرائے ہوتے دیکھا ہوگا. لوگ بڑے بڑے سرگرم ہوتے ہیں شروع میں، چرچ کے ساتھ، خدا کے ساتھ دعیکی دینا، ہدیے دینا، لیکن ان کی لائف میں تسلسل نہیں بنتا. جس تسلسل کے ساتھ وہ اٹھتے ہیں اور جس تسلسل کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ تسلسل پھر ان کی لائف میں مسلسل قائم نہیں رہتا. اور وہ تسلسل قائم نہ رہنے کی وجہ سے وہ خداوند کی حضوری میں گر جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں بلایا گیا ہے. میں اس دن بات کر رہا تھا کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چڑیا گھر میں تھے. تو اونٹنی کے بچے نے اس سے پوچھا کہ ماں، یہ جو ہماری کمر کے اوپر وہ اونچی سی جگہ ہے، وہ کیوں ہے؟ دوسرے جانوروں کے تو نہیں ہے، یہ عجیب لگتی ہے. تو اس کی ماں نے اس سے بتایا کہ بیٹا، یہ خدا کا فضل ہے ہم پر کہ ہم ریگستان کے لوگ ہیں. ہمیں ریگستان میں رہتے ہیں، ریگستان کا سفر کرتے ہیں، تو یہ خدا نے نا ہم پر فضل کیا. اس کے اندر ہم اپنا پانی سٹور کرتے ہیں کہ اگر ہم میلوں سفر کریں تو ہمیں پانی نہ بھی ملے تو اس کے ذریعے سے ہم اپنی پانی کی ضرورت پوری کر لیتے ہیں. اس بچے نے کہا اچھا، یہ تو بہت اچھا ہے. پھر اس نے پوچھا، بچے نے دوسرا سوال کیا کہ ماں، یہ جو ہمارے پاؤں اتنے چوڑے ہیں، عام جانوروں کے تو پاؤں اتنے چوڑے نہیں ہیں، پھر ہمارے پاؤں اتنے چوڑے کیوں ہیں؟ اس کی ماں نے پھر وہی جواب دیا، بیٹا ہم ریگستان کے لوگ ہیں تو بڑے پاؤں خداوند کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں بڑے پاؤں دیے ہیں، کیونکہ ریگستان میں چلنے کے لیے بڑے پاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. تو خدا نے، کیونکہ ریت بہت زیادہ ہوتی ہے تو پتلے ہوں گے تو وہ جو ریت کے اندر چلے جائیں گے، وہ چلنا مشکل ہو جائے گا. چوڑے پاؤں ہیں تو وہ ریت کے اندر نہیں جاتے. اس نے کہا یہ بھی بہت اچھا ہے، پھر خدا نے تو ہم پر بڑا فضل کیا. پھر اس نے تیسرا سوال کیا اپنی ماں سے کہ ماں، یہ جو ہماری آنکھوں کے اوپر بال ہیں، ایکسٹرا ہی بال ہیں، دوسرے جانوروں کے نہیں ہیں، وہ اچھے لگتے ہیں، ہمارے اتنے زیادہ بال کیوں ہیں؟ تو اس کی ماں نے پھر اس کو جواب دیا کہ بیٹا ہم ریگستان کے لوگ ہیں، ریت میں ہمیں سفر کرنا ہوتا ہے میلوں تک، تو ریت میں ہوا جب چلتی ہے تو ریت بہت زیادہ اڑتی ہے، تو یہ بال خدا نے ہمیں شیلٹر کے لیے دیے ہیں تاکہ ریت ہماری آنکھوں میں نہ جائے. اس نے کہا واو، یہ تو بہت اچھا ہے. پھر اس بچے نے اپنی ماں سے چوتھا اور آخری سوال کیا. وہ یہ تھا کہ ماں، اگر ہم ریگستان کے لوگ ہیں تو پھر ہم چڑیا گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو ریگستان میں ہونا چاہیے تھا. اور یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب اس کی ماں نہیں دے سکی. تو میں بتا رہا تھا کہ ایمانداروں کو خدا نے اپنے واسطے بنایا. او مائٹی نیم آف جیسس. ایمانداروں کو خدا نے اپنے لیے بنایا. ہم کسی اور سفر کے مسافر ہیں، پر ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ ایمانداروں کا دنیا کے ساتھ کیا واسطہ؟ لکھا ہے تاریکی کا، روشنی کا تاریکی کے ساتھ، اور خدا کا بلیال کے ساتھ کیا واسطہ؟ ایماندار کا بے ایمان کے ساتھ کیا واسطہ؟ ہم آسمان کے مسافر ہیں، ہمارا سفر الگ ہے، ہماری منزل الگ ہے. جب منزل الگ ہے، سفر الگ ہے اور راستہ الگ ہے، تو پھر ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ جبکہ کلام خدا فرماتا ہے میں نے تمہیں دنیا میں سے چن کر الگ کر لیا ہے. ہمیں چنا الگ ہے، ہماری بناوٹ الگ ہے، ہمارا مقصد الگ ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا دوسرے انسانوں کی طرح زندگی نہیں جی سکتے. ہمیں دوسرے انسانوں کی طرح نہیں بنایا گیا، ہمیں دوسرے انسانوں کی طرح کسی انسانی مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ خدا نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے.
او ایماندارو، خدا نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے، تمہارے لیے نہیں کہ تم اپنی مرضی سے جیو، بلکہ خدا نے اپنے لیے بنایا تھا کہ آپ خدا کی مرضی سے دنیا میں سفر کرو، جیو۔ اور دنیا میں نے دیکھا جو لوگ خدا کی مانند، خدا کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، وہی لوگ قائم رہتے ہیں خداوند کی محبت میں، اور وہ لوگ برکت پاتے ہیں اور انہیں کسی چیز کی کمی نہیں۔ داؤد کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، زبور 23 میں خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لے جائے گا، وہ میری جان کو بحال کرے گا۔ جب بھیڑ اپنے چرواہے کے پیچھے پیچھے جائے گی تو وہ انہیں ہری ہری چراگاہوں پہ لے جائے گا، اور جب ہم چرواہے کا پیچھا ہی چھوڑ دیں گے، جب ہم اپنے ہونے کا مقصد ہی بھول جائیں گے۔ میں ایک میٹنگ میں تھا تو میں نے ایک سوال کر دیا چرچ سے کہ آپ کو پتا کہ آپ کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ تو موسٹلی لوگوں کا یہی جواب تھا کہ نہیں، ہمیں ہمارے پیدا ہونے کا مقصد نہیں پتا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اونٹنی جانتی تھی کہ ہم اس لیے دوسرے جانوروں سے ہٹ کر ہیں، ہماری بناوٹ دوسرے جانوروں سے ہٹ کر ہے کیونکہ ہم بنے ریگستان کے لیے ہیں، اور ریگستان کا جانور جب شہر میں آ جائے گا تو اس کا جینا مشکل ہو جائے گا، اسے زندگی بے مزہ ہو جائے گی۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ ایماندار دنیا میں آ جاتے ہیں اور مزے کرتے ہیں، اور ان کو دنیا اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دنیا کی مانند جینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جیسے جیسے وہ دنیا کی مانند جینا شروع کر دیتے ہیں، دنیا کی مانند جینا سیکھ لیتے ہیں، ویسے ویسے وہ خدا کی محبت سے جدا ہوتے جاتے ہیں اور وہ خدا کے لائق نہیں رہتے۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو آپ کے پیدا کیے جانے، آپ کے بچائے جانے کا مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ خدا نے اتنی بڑی قربانی دی، آپ کے لیے اپنا بیٹا قربان کیا، اس لیے نہیں کیا کہ آپ دنیا میں اپنی مرضی کرتے پھریں، منہ اٹھا کے جہاں آپ کا جی چاہے آپ جائیں، جو آپ کا جی چاہے آپ کریں۔ نہیں، آپ یسوع مسیح نے آپ کا فدیہ دیا، آپ کو دنیا سے الگ کیا، روح القدس کو بھیجا، آپ دنیا میں نہیں ہو، آپ دنیا سے الگ کیے ہوئے لوگ ہو، آپ کے لیے پاک روح بھیجا گیا ہے۔ جس کے پاس پاک روح آ جاتا ہے، جو پاک روح کی تابعداری میں چلا جاتا ہے، وہ پھر دنیا سے الگ ہو جاتا ہے، اس کا واسطہ دنیا کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ دنیا کی طرح جینا شروع کر دیتا ہے، اگر اس کی بات چیت دنیا جیسی ہو جاتی ہے، اگر اس کے رویے دنیا جیسے ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک ایماندار کے لیے شرم کی بات ہے کہ وہ اپنے مقصد کے بھول گیا ہے۔ وہ ایسا ہی ہے کہ وہ ہے ریگستان کا لیکن چڑیا گھر میں باندھ دیا گیا۔ آپ دنیا کے نہیں ہو، کلام خدا فرماتا میں نے تمہیں دنیا میں سے چن کر الگ کر لیا۔ کلام خدا فرماتا نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں، کیونکہ دنیا اور اس پر کی چیزیں ختم ہوتی جاتی ہیں، لیکن خدا کا کلام اور خدا کے کلام پر عمل کرنے والے لوگ ابد تک قائم رہیں گے۔ خداوند آپ کو قائم رہنے کی توفیق عطا کرے، خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، خداوند آپ کو آپ کے ہونے کا مقصد بتائے اور اس مقصد میں قائم رہنے اور اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا کرے، یسوع کے قادر مطلق نام سے، آمین آمین۔